In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے the use of almost. Almost ایک ایڈورب ہے اور یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ ایڈورب جو ہوتا ہے گرامر کے اندر یا تو یہ کسی ورب کے معنوں میں اضافہ کرے گا یہ ایڈجیکٹو کے معنوں میں اضافہ کرے گا، لیکن اس کے استعمال کے متعلق کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. یعنی اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس آلموسٹ اس صورت میں استعمال ہونا ہے. اچھا، اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر آلموسٹ کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے تو آپ نے اس کو یوزز میں کیوں شامل کیا؟ تو اس کے لیے میرے پاس ایک دلچسپ واقعہ ہے اور میں چاہوں گا کہ میں آپ سے شیئر کروں. یعنی جب میں نے نیا پڑھانا شروع کیا تو کچھ اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے جی اس کی انگلش بتائیے، بارش ہوتے ہوتے رہ گئی. آئی واز اے نیولی انٹرنٹ، میں نے پڑھانا شروع کیا تھا، میرے ذہن میں کوئی ایسی صحیح ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں آ رہی تھی جو مجھے مطمئن کرے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک آدھ دن میں اس کی ایگزیکٹ انگلش بتا دوں گا کہ بارش ہوتے ہوتے رہ گئی اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے. اب میں نے مختلف اپنے جو دوست احباب تھے اس وقت ان سے میں نے بات کی تو ایوری بڈی گیو ڈفرینٹ آنسر. یعنی ہر شخص نے اس جملے کو کہ بارش ہوتے ہوتے رہ گئی اس کی ڈفرینٹ ٹرانسلیشن بتائی، لیکن مینٹلی آئی واز ناٹ سیٹسفائیڈ، مجھے تسلی نہیں ہوئی. ان دنوں یو کے کی ایک یونیورسٹی کی پروفیسر صاحبہ میم اینجلا مارک سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ سینٹینس ڈسکس کر لیا کہ ہاؤ وڈ یو ٹرانسلیٹ اور نیٹو اس جملے کو کیسے بولتے ہیں. تو جب انہوں نے میرا سینٹینس سنا تو ہنسنے لگ گئیں اور مجھے کہنے لگیں لندن میں اصل میں ایسا ہوتا ہی نہیں، لندن میں اگر بادل آئیں گے تو برس کے جائیں گے. یہ ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ بادل آتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی اور ہم کہتے ہیں بارش ہوتے ہوتے رہ گئی. تو میں نے بہت انجوائے کیا ان کا اس آنسر کو، لیکن اتفاق سے چونکہ مجھے ریڈنگ کی عادت ہے تو میں ایک ڈکشنری کو ریڈ کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے اچانک آلموسٹ کا جب یوزیج پڑھا تو اس کے اندر مجھے ایک سینٹینس ملا. وہ سینٹینس کچھ یوں تھا کہ دا اولڈ وومین واز ویری ill last year and she almost died. اب بریکٹ میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا تھا کہ the woman was very old and she was near to die but she did not die. یعنی the old woman almost died کا مطلب یہ ہوا کہ بوڑھی عورت مرتے مرتے بچی. تو تبھی سے اس سینٹینس کو میں نے اپنی جو ٹیچنگ ہے اس کا ایک حصہ بنا لیا اور I usually teach to my students کہ almost کا صحیح استعمال کیسے کرتے ہیں. اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا استعمال ریڈنگ سے تعلق رکھتا ہے. یعنی آپ اس کی ایگزامپلس کو جب غور سے پڑھیں گے 2-3 دفعہ ریپیٹ کریں گے اور پھر انہی پیٹرنز کے اوپر جتنے چاہیں آپ جملے بنا لیں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. تو آئیے اب اس کی ہم کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ آلموسٹ کو ہم کن کے معنوں میں یوز کرتے ہیں. اچھا، ایک تو ہم اس کو تقریباً کے معنوں میں یوز کرتے ہیں. یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آلموسٹ کا مطلب ہوتا ہے تقریباً. جیسے تقریباً سب ہی لوگ چائے پسند کرتے ہیں. آلموسٹ آل پیپل لائک ٹی. آلموسٹ آل پیپل لائک ٹی. تقریباً ہر کوئی محنتی ہے. آلموسٹ ایوری ون از ہارڈ ورکنگ. آلموسٹ ایوری ون از ہارڈ ورکنگ. تقریباً میرے سبھی دوست پڑھے لکھے ہیں. آلموسٹ آل مائی فرینڈس آر لٹریٹ. آلموسٹ آل مائی فرینڈس آر لٹریٹ. تقریباً کسی نے اس پر یقین نہیں کیا. آلموسٹ نو ون بلیوڈ ہم. آلموسٹ نو ون بلیوڈ ہم. تقریباً اس کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں. آلموسٹ آل ہز ہیئر ہیز ٹرنڈ گرے. آلموسٹ آل ہز ہیئر ہیز ٹرنڈ گرے. تقریباً وہ سب شادی شدہ ہیں. آلموسٹ آل آف دیم آر میرڈ. آلموسٹ آل آف دیم آر میرڈ. تقریباً اس کے ساتھ کام کرنے والے لاہور سے ہیں. آلموسٹ آل آف ہز کو ورکرز آر فرام لاہور. آلموسٹ آل آف ہز کو ورکرز آر فرام لاہور. اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے اندر ٹینس چینج کر سکتے ہیں. یہ تو میں نے چونکہ پریزنٹ کے اندر سارے سینٹینس لکھے ہیں. اگر آپ ان کی اس کی جگہ واز لگا لیں یا لائی کی جگہ سیکنڈ فارم یوز کر لیں تو دے ول گو انٹو پاسٹ. یہ سب ماضی میں چلے جائیں گے. یعنی آپ ان کو پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر تینوں ٹینسز کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے لٹریٹ
اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگ. یا ٹرن گرے. ٹرن گرے کا مطلب ہوتا ہے بال سفید ہونا، یعنی چونکہ ہیئر کلاس پہلے آگے ہوا ہے اس لیے ٹرن گرے مین سفید ہو جانا. اب آئیے اس کی ہم تھوڑی سی اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں. اچھا، کھانا تیار ہونے ہی والا ہے. ڈنر از آلموسٹ ریڈی. ڈنر از آلموسٹ ریڈی. میٹنگ ختم ہونے ہی والی ہے. دا میٹنگ از آلموسٹ اوور. دا میٹنگ از آلموسٹ اوور. آدھی رات ہونے ہی والی ہے. اٹ از آلموسٹ مڈ نائٹ. اٹس آلموسٹ مڈ نائٹ. جانے کا وقت ہونے ہی والا ہے. اٹس آلموسٹ ٹائم ٹو گو. اٹ از آلموسٹ ٹائم ٹو گو. 7 بجنے ہی والے ہیں. اٹ از آلموسٹ 7 o'clock. اٹس آلموسٹ 7 o'clock. وہ اپنا کام ختم کرنے ہی والا ہے. He has almost completed his task. He has almost completed his task. ہمت نہ ہاریں، ہم وہاں پہنچنے ہی والے ہیں. Don't give up. We are almost there. Don't give up. We are almost there. اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اگر چاہیں ان کا ٹینس چینج کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بالکل ایزی ہے. جیسے ہم فرسٹ ایگزامپل پر غور کرتے ہیں. جیسے کھانا تیار ہونے ہی والا تھا. The dinner was almost ready. یعنی اس کی جگہ ہم نے واز لگایا. It has become past tense. یا فیوچر میں لے جانا ہے. کھانا تیار ہونے ہی والا ہوگا. Dinner will be almost ready. یا میٹنگ ختم ہونے ہی والی ہے. The meeting is almost over. اور میٹنگ ختم ہونے ہی والی تھی. The meeting was almost over. یہ میٹنگ ختم ہونے ہی والی ہوگی. The meeting will be almost over. یعنی اگر ہم اس کی جگہ واز لگا لیں یا واز کی جگہ ول بھی لگا لیں تو ٹینسز چینج ہو جائیں گے. پریزنٹ میں ہم از ایم آر کا یوز کرتے ہیں. پاسٹ میں واز ور اور فیوچر میں ول بی. یعنی تمام ٹینسز کے اندر. In the same way, if you want to change it into negative, اگر ان کو نیگیٹو چینج کرنا ہے, the dinner isn't almost ready, یعنی کھانا تیار ہونے ہی والا نہیں ہے, یعنی بھی اس میں ٹائم ہے. یا اگر کوشچن بنائیں تو is dinner almost ready, یعنی آپ کسی بھی سینٹینس کو نیگیٹو یا کوشچن بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں چونکہ ان کے اندر ہیلپنگ وربس موجود ہیں. یعنی از ایم آر واز ور یا ول موجود ہوگا تو آپ اگر ان کے بعد ناٹ لگائے گے فکر نفی کا بن جائے گا. اگر آپ ان کو از کو واز کو یا ول کو شروع میں لگا دیں گے تو اٹ ول بیکم کوشچن. آئیے اب ہم نیکسٹ ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا، اب یہ وہی ایگزامپلس آ گئی ہیں جن کا میں نے لیسن کے شروع میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ بارش ہوتے ہوتے رہ گئی. اٹ آلموسٹ رینڈ. اٹ آلموسٹ رینڈ. وہ پھسلا اور گرتے گرتے بچا. ہی سلپڈ اینڈ آلموسٹ فیل. ہی سلپڈ اینڈ آلموسٹ فیل. میں لیٹ تھا اور بس چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی. I was late and I almost missed the bus. I was late and I almost missed the bus. وہ ڈوبتے ڈوبتے بچا. He was almost drowned. He was almost drowned. وہ امتحان میں فیل ہوتے ہوتے رہ گئی. She almost failed the exam. She almost failed the exam. میں اسے بتاتے بتاتے رہ گئی. I almost told him. I almost told him. بوڑھی عورت پچھلے سال مرتے مرتے بچی. The old woman almost died last year. The old woman almost died last year. اچھا، اب ذرا ان سینٹنسز پر غور کر لیجئے. اگر آپ ان کو پریزنٹ ٹینس میں یا فیوچر ٹینس میں استعمال کرنا چاہیں تو یو کین ڈو اٹ. کر سکتے ہیں آپ لوگ. یعنی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے پریزنٹ ٹینس یوز کرنا ہے ورب کی فرسٹ فارم یوز کر لیں گے اور فیوچر کے لیے ہم ول یا ول بی کا ساتھ استعمال کرتے ہیں. جی، یعنی اگر پریزنٹ میں کہنا ہے کہ بارش ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے اٹ آلموسٹ رینز، یعنی رین کے ساتھ ایس لگایا جائے گا. اٹ کی وجہ سے لگے گا جی. اٹ آلموسٹ رینز. اور بارش ہوتے ہوتے رہ جائے گی اٹ ول آلموسٹ رین. یعنی آپ آئی مین ٹو سے کہ پریزنٹ پاسٹ فیوچر میں کوئی بھی سینٹینس آپ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. جیسے میں پوچھتے پوچھتے رہ جاتا ہوں. آئی آلموسٹ آسک. آئی آلموسٹ آسک. اچھا، وہ بتاتے بتاتے رہ جاتی ہے. شی آلموسٹ ٹیلز. شی آلموسٹ ٹیلز. یعنی یہ پریزنٹ ٹینس کی بات ہے. اور اچھا، اسی طرح سے فیوچر کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ پوچھتے پوچھتے رہ جائے گا، یعنی پوچھے گا نہیں. ہی ول آلموسٹ آسک. ہی ول آلموسٹ آسک. تو اس کو آپ پریزنٹ پاسٹ فیوچر کسی ٹینس کے اندر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. آئی تھنک یو مسٹ ہیو انجوائڈ دیز سینٹنسز. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی نیکسٹ ایگزامپلس کے اندر کیا چیز نئی سیکھنے کو ملتی ہے. اچھی، میں ناشتے میں دہی کھاتا ہوں. یعنی بات پر زور اس بات پر کہ میں اور کچھ نہیں کھاتا، میں صرف دہی کھاتا ہوں.
I almost always eat yogurt for breakfast. I almost always eat yogurt for breakfast. وہ کام پر دیر ہی سے آتا ہے، یعنی اس کی عادت ہے کہ وہ دیر سے آتا ہے. He is almost always late for work. He is almost always late for work. یہ وہ غلطی ہے جو وہ کرتا ہی ہے. It's a mistake he almost always makes. It's a mistake he almost always makes. ہم دوپہر کے کھانے کے بعد چائے پیتے ہی ہیں، یعنی ہماری عادت ہے کہ جب ہم دوپہر کا کھانا کھائیں گے تو ہم چائے پئیں گے. We almost always take tea after lunch. We almost always take tea after lunch. اسے کبھی دفتر سے دیر ہوئی ہی نہیں، یعنی وہ روز وقت پر آتا ہے. آج ہو سکتا ہے کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہو، تو he is almost never late for office. He is almost never late for office. وہ کبھی اکیلا جاتا ہی نہیں، یعنی آج اللہ جانے کیوں چلا گیا، لیکن وہ کبھی اکیلا جاتا ہی نہیں. He almost never goes alone. He almost never goes alone. اس نے کبھی میری بات مانی ہی نہیں، یعنی آج پتہ نہیں کیسے مان لی ہے، پہلے کبھی نہیں مانی. تو he almost never agrees with me. آئیے اب ہم کچھ مزید اس کی نئی ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. میں ناشتے میں دہی کھاتا ہوں، یعنی میں کچھ اور نہیں کھاتا، میں صرف دہی کھاتا ہوں، میری عادت ہے. I almost always eat yogurt for breakfast. I almost always eat yogurt for breakfast. وہ کام پر دیر ہی سے آتا ہے، یعنی وہ کبھی وقت پر نہیں آتا، لیٹ ہی ہوتا ہے. تو he is almost always late for work. He is almost always late for work. یہ وہ غلطی ہے جو وہ کرتا ہی ہے، یعنی اس کی عادت ہے یہ غلطی کرنے کی. It's a mistake he almost always makes. It's a mistake he almost always makes. ہم دوپہر کے کھانے کے بعد چائے پیتے ہی ہیں، یعنی یہ ہماری عادت ہے کہ ہم روز چائے پیتے ہیں، کوئی آج نہیں پینے لگے، یہ ہماری عادت ہے. We almost always take tea after lunch. We almost always take tea after lunch. اسے کبھی دفتر سے دیر ہوئی ہی نہیں، یعنی اللہ جانے آج کیوں لیٹ ہے. بات کرتے ہیں کہ اسے کبھی دفتر سے دیر ہوئی ہی نہیں. He is almost never late for office. He is almost never late for office. وہ کبھی اکیلا جاتا ہی نہیں، یعنی کسی نہ کسی کے ساتھ جاتا ہے، آج پتہ نہیں کیوں چلا گیا ہے. تو he almost never goes alone. He almost never goes alone. اس نے کبھی میری بات مانی ہی نہیں، یعنی آج مان لی ہے، پتہ نہیں کیسے. He almost never agrees with me. He almost never agrees with me. تو یہ تھا یوز آف آلموسٹ. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ کھانا تیار ہونے ہی والا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی 2-3 منٹ کا ہی معاملہ ہے، یا 4-5 منٹ کے زیادہ دیر نہیں ہے. یا جب میں کہتا ہوں جی 7 بجنے ہی والے ہیں، اٹس آلموسٹ 7 o'clock، اٹ مینس کہ 7 بجنے میں کوئی 2-3 منٹ رہتے ہیں، یا ناٹ مور دین 5، یعنی نیئرلی کے معنی میں یوز ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نکلنے ہی والے ہیں، یعنی وی آر آلموسٹ اباؤٹ ٹو لیو، تو وہ جو آلموسٹ ہے یعنی اٹ مینس کہ ہم 2-3 منٹ میں یہاں سے چلے جائیں گے. تو ہم اس صورت میں یہ آلموسٹ کا استعمال کرتے ہیں نیئرلی کے معنوں میں. اور دوسرا جو یوزیج پڑھا تھا ہم نے کہ وہ ڈوبتے ڈوبتے بچا، یہ آلموسٹ ڈراؤنڈ. تو یہ بہت خوبصورت یوزیج ہے اور ہم عام طور پر اس طرح کے جملے لینگویج میں یوز کرتے ہیں. اب اگلی ویڈیو کے اندر جیسے کہ ابھی ہم نے آلموسٹ کا استعمال پڑھا ہے، ایک نیا لفظ ہے ونڈر. چونکہ بہت خوبصورت اس کا یوزیج ہے، بہت امپورٹنٹ استعمال ہے اور لینگویج کے اندر کامن یوزیج ہے اس کا، آئی ونڈر کا. تو یہ کہاں استعمال ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو سیکھیں گے. آئی ہوپ یو ول انجوائے دا نیکسٹ ویڈیو، کیونکہ اس کے اندر بھی اسی طرح آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. سی یو ان دا نیکسٹ اپ کمنگ ویڈیو. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے.